بچوں، آج میں آپ لوگوں کو ایک کہانی سنا رہی ہوں۔ امید کرتی ہوں اس کہانی سے آپ لوگوں کو کچھ سیکھ ملے گی، تو یہ کہانی کو آپ اچھے سے سنیں۔ ایک مرتبہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے۔ ایک کوڑھی تھا، دوسرا گنجا تھا، تیسرا اندھا تھا۔ خداوند تعالیٰ نے ان کو آزمانا چاہا اور ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجے۔ پہلے وہ کوڑھی کے پاس آیا اور پوچھا، تجھ کو کیا چیز پیاری ہے؟ اس نے کہا، مجھے ایک رنگت اور خوبصورت کھال مل جائے اور یہ بلا جاتی رہے جس سے لوگ مجھ کو اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیتے ہیں اور گھن کرتے ہیں۔ فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے بدن پہ پھیر دیا، اسی وقت اچھا ہو گیا اور اچھی کھال اور خوبصورت رنگت نکل آئی۔ پھر پوچھا، تجھ کو کون سا مال زیادہ اچھا لگتا ہے؟ اس نے کہا، اونٹ۔ بس ایک اونٹی اور ایک اونٹ اس کو دے دی اور کہا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے۔ پھر گنجے کے پاس آیا اور پوچھا، تجھ کو کون سی چیز پیاری ہے؟ کہا، مجھے تو سب سے پہلے اچھے بال نکل آئے اور یہ بھلا مجھ سے جاتی رہے، اس طرح کی بلا جس سے لوگ مجھ سے گھن کرتے ہیں۔ فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر پھیر دیا، فوراً اچھا ہو گیا اور اچھے بال نکل آئے۔ پھر پوچھا، تم کو کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا، گائے۔ بس اس کو گائے دیے اور کہا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے۔ پھر اندھے کے پاس گیا اور پوچھا، تجھ کو کیا چیز چاہیے؟ کہا، اللہ تعالیٰ میری نگاہیں درست کر دے۔ سب آدمیوں کو دیکھ کر اس فرشتوں نے آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی نگاہیں درست کر دی۔ پھر پوچھا، تجھ کو کیا مال چاہیے؟ اس نے کہا، بکری۔ بس اس کو بکری دی۔ تینوں کے جانوروں نے بچے دیے۔ تھوڑے دنوں میں اس کے اونٹ سے جنگل بھر گیا، اس کے گائے اور اس کی بکریاں بھی۔ پھر وہ فرشتہ خدا کے حکم سے اسی پہلی صورت میں کوڑھی کے پاس آیا اور کہا، میں ایک مسکین آدمی ہوں، میرے سفر کا سب سامان چک گیا ہے، آج میرے پہنچنے کا کوئی وسیلہ نہیں ہے سوائے خدا کے اور پھر تیرا اللہ کے نام پر جس نے تجھے اچھی رنگت، عمدہ کھال اور عنایت فرمائی، تجھ سے ایک اونٹ مانگتا ہوں کہ اس پر سوار ہو کر اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ وہ بولا، یہاں سے چل دور ہو، مجھے اور بہت سے حقوق ادا کرنے ہیں، تیرے دینے کی اس میں گنجائش نہیں ہے۔ فرشتے نے کہا، شاید تجھ کو میں پہچانتا ہوں، کیا تو کوڑھی نہیں تھا؟ لوگ تجھ سے گھن نہیں کرتے تھے؟ اور کیا تو مفلس نہیں تھا؟ پھر تجھ کو خدا نے اس قدر مال عنایت فرمایا۔ اس نے کہا، واہ کیا خوب، یہ مال تو میری کئی پشتوں سے باپ دادے کے وقت سے چلا آتا ہوا ہے۔ فرشتے نے کہا، اگر جھوٹا ہو تو خدا تجھ کو پھر سے ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ پھر گنجے کے پاس گیا، اسے پہلی صورت میں آیا اور اسی طرح سے اس سے سوال کیا، اس نے بھی ویسا ہی جواب دیا۔ فرشتے نے کہا، اگر تو جھوٹا ہو تو پھر خدا تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسا پہلے تھا۔ پھر اندھے کے پاس اسے پہلی صورت میں آیا اور کہا، میں مسافر ہوں، بے سامان ہو گیا ہوں، آج خدا کے لیے میری مدد کر اور اللہ کے وسیلے اس کے نام پر جس نے تجھے اس طرح سے بخش کے اتنے سارے چیز میں برکت دی۔ ایک بکری مانگتا ہوں، اس سے اپنی کاروبار کے سفر پورا کروں گا۔ اس نے کہا، بے شک میں اندھا تھا، خدا تعالیٰ نے محض اپنی رحمت سے مجھے نگاہ بخشی، جتنی بکریاں تیرا جی چاہے لے جاؤ، جتنی چاہے چھوڑ جا، خدا کی قسم کسی چیز سے میں تجھ کو منع نہیں کرتا۔ فرشتے نے کہا، تو اپنا مال اپنے پاس رکھ، مجھ کو کچھ نہیں چاہیے، فقط تم تینوں کی آزمائش منظور تھی سو ہو چکی، خدا تجھ سے راضی ہے اور ان دونوں سے ناراض۔ تو اس سے ہم لوگوں کو کیا سیکھنے کو ملا؟ ہم اس سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ خیال کرنا چاہیے ان دونوں کو ناشکری کا نتیجہ کیا ملا؟ تمام نعمت چھن گئی، جیسے تھے ویسے ہی رہ گئے اور خدا ان سے بہت ناراض ہو گئے، دنیا اور آخرت دونوں میں نامراد رہیں۔ اور اس شخص کو شکر کی وجہ سے کیا عوض ملا؟ نعمتیں بحال رہی، خدا خوش ہو اور دنیا اور آخرت میں شاد و بامراد رکھے۔ تو بچوں، اس کہانی سے ہم لوگوں کو کچھ نہ کچھ سیکھ ملی ہے اور انشاءاللہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو بھی نعمت خدا تعالیٰ ہم لوگوں کو دے تو اس نعمت سے ہم لوگوں کو صدقہ اور ذریعہ ثواب کرتے رہنا چاہیے۔ پھر سے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔